ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے اس سیریز حب دنیا میں۔ قرآن سورہ عادیات آیت 6 سے 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا بہت زیادہ ناشکرا ہے، اور وہ اس بات کا خود گواہ بھی ہے، اور اس نے اس دنیا کے رنگینیوں میں خود کو مبتلا کر لیا ہے۔ ناظرین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دراصل ہم لوگوں کے لیے ایک ہدایت بن کر آئی اور بہت انفلوئنس رکھتی ہے ہم لوگوں کی لائف پر، لیکن آج ہم نے جو ہے وہ انفلوئنسرز کو چن لیا ہے جو سوشل میڈیا پر دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ سے رک کر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں سارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر جاتے ہیں ہڈن جیم ان ممبئی، ہڈن جیم ان حیدرآباد، ہڈن جیم ان کشمیر، سارے کے سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو یہاں اس جگہ جانا ہے، یہاں کھانا پینا کیا ہے، یہاں پہ گھومنے کی جگہیں کون سی ہیں۔ اگر ان انفلوئنسرز کا بس چلتا کہ یہ اس دنیا میں جا سکتے اور یہ بتاتے وہاں جا کے ہڈن جیم ان آخرت، ہڈن جیم ان وادی برہوت، ہڈن جیم ان وادی السلام، تو ظاہر ہے کہ ہم وہاں پر بھی لک فارورڈ کرتے کہ یہ جس جگہ گئی ہے نا ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس جگہ کوئی جا کر آپ کو ویڈیو نہیں بھیج سکتا کہ وہاں کا ویڈیو ہے کیسا، وہ جگہ کیسی ہے، اور اسی لیے بس یہ ہے کہ جو آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں اس پر یقین نہیں کرتی۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہڈن جیم ان ممبئی ڈھونڈنے سے اچھا ہڈن جیم ان آخرت ڈھونڈیں، تاکہ جب وہاں پہنچے تو خوشی ہو سکے انشاءاللہ کہ بھائی صحیح انفلوئنسر کو مانا ہے اور صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی انفلوئنسر پر بلیو کرو اور وہاں جاؤ تو بالکل مزہ نہیں آتا ہے، نہ وہ جگہ پسند آتی ہے نہ وہ کھانا پسند آتا ہے۔ تو جو صحیح انفلوئنس کرے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ آپا ہمیں کس طرح انفلوئنس کرتی ہیں اور کس طرح ہم لوگوں کو بتاتی ہے کہ اس دنیا کی کیا تیاری کرنی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ عزمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، اب ہم کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں ظاہر ہے تو ہم کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک جانور بھی پالو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر تو یہاں اتنے سال گزارے اس دنیا میں کیسے محبت نہیں ہوں۔ اور پھر اس کی جو حسرتیں ہوتی ہیں بڑھتی ہوئی، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے حسرتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اس حساب سے، پھر وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ سب کی نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی ہیں کہ بھائی کچھ خواہش ہے وہ پوری نہ ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ڈپریشن کا جو ہم کہتے ہیں شکار ہو جاتا ہے اور خدا سے غافل ہونے لگتا ہے۔ تو اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، خواہشات ہیں یا ہماری جو تمنائیں ہیں، جو حسرتیں ہیں، جس میں انسان الجھا ہوا ہے، اور یہ سفر تو یقیناً اس کے ولادت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس کی خواہش کا جنم اسی کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ذرا لمیٹیڈ ہیں چیزیں۔ اس کی خواہش فقط کیا ہوتی ہے کہ اسے غذا مل جائے، ماں کا دودھ مل جائے، بس اس کا پیٹ بھر گیا، وہ اس میں خوش ہے، سو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی بچہ جب اور بڑھنے لگتا ہے تو اب دھیرے دھیرے جب دنیا کو ذرا اور دیکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کی طرف جب وہ مائل ہوتا ہے تو اب کھلونے کی تمنا اس کے دل میں آنا شروع ہوتی ہے۔ پھر اور بڑا ہوا، ذرا عقل و شعور آئی، چیزوں کو اور زیادہ اس کی ڈیمانڈز جو ہے بڑھنے لگتی ہے۔ کالج میں گیا، اسکول لائف کے بعد اب کالج کی لائف ہے، بہترین لباس اسے چاہیے، اپنے آپ کو اچھے سے مزین کر کے لوگوں کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو یعنی اس کی خواہشات یہاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ کیا کوئی ایسی ایج آتی ہے کہ جہاں پر آ کر انسان یہ کہے کہ نہیں یہ خواہش رک گئی؟ نہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر آتے آتے کالج کی لائف اس نے بہت کچھ اچیو کر لیا، جاب مل گئی، اب خواہش ہے کہ گھر بس جائے، لیجیے گھر بس گیا، اب کیا اس کی خواہشات یہاں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں۔ اب اگر اولاد کی خواہش ہے وہ پوری نہ ہو تو انسان روتا دھوتا نظر آتا ہے۔ ہم اب تک کے صاحب اولاد نہیں ہو پائے، یہاں تک کہ بہت سے افراد اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں کہ کیسے اب تک کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں آئی۔ تو بہرحال اب وہ خواہش بھی اگر اللہ اللہ کر کے پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد پھر ایک نئی خواہش نہیں۔ اب اس بچے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے، اسے پڑھانا ہے، لکھانا ہے، ظاہر سی بات ہے تربیت کرنا، اور بچے کی جو مطلب اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ انسان سوچتا ہے اس کے لیے ہم اتنا کچھ بنا جائیں ہمارے بچے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ حتیٰ کہ وہ بچہ جوان ہوا، اب اس کی شادی کی تمنا، بس ہم کچھ نہیں چاہتے ہمارے بچے کا صحرا دیکھ لیں، صحرا دیکھ لیا، اب خواہش ہے اب پوتے کا چہرہ دیکھ لیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بھی دیکھ لیا، لیکن اب اس کے باوجود بھی
اب خواہش اور بڑھ رہی کہ پوتے کا بھی صحرا دیکھ لیں، یعنی سلسلہ جاری رہتا ہے خواہشات کا. لیکن عقل مند کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کو محدود کرنا جانتا ہے، جو ان چیزوں سے اتنا اٹیچ نہ ہو جائے کہ اس کی دنیا اور اس کی پوری جو تمنائیں، اس کی پلاننگز جو ہے سب کچھ بس انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. دیکھیں اگر آج ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اعتبار سے، تو مسئلہ یہی ہے اس کا کہ انسان کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ سپلائی ہوتی ہی جاتی ہے، اور یہ جو ایک سسٹم ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے، ڈیمانڈ سپلائی. تو اب ہم اپنی ڈیمانڈ کو اگر کم کرنا شروع کر دیں تو انسان بہت حد تک کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. کہ مثال کے طور پر اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اٹیچمنٹ اپنا جن چیزوں سے اتنا زیادہ ہے انہیں کم کرنا شروع کریں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا اور اس دنیا میں موجود ہر ایک شے فنا ہو جانے والی ہے. تو ہمیں معلوم تو ہے نا کہ فنا ہو جائے گی، یہ بھی معلوم ہے کہ موت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سونے کی انگوٹھی بھی کھو جائے تو 5 دنوں تک کے نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ لگاؤ تھا، اتنا زیادہ انسان اس سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہم نے محنت سے کمایا، افسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ نہ ہو جائے انسان بس پریشان ہے. اولاد کے اعتبار سے بعض دفعہ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ وہی اولاد کے ذریعے سے اگر کچھ غم ملتا ہے تو پھر انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جینے کی بھی تمنا اس کی ختم ہو جاتی ہے. گھر، گاڑی، بنگلہ یا آرام و آسائش سے اگر بہت اٹیچ ہو گیا اور وہ چیزیں اگر چھن گئیں تو انسان بعض دفعہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، کبھی سوسائڈ کے حد تک کہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے کہ نہیں بزنس ڈوب گیا تو اب میں جینا نہیں چاہتا. تو یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اٹیچمنٹ، لگاؤ اتنا زیادہ ہے. لیکن اگر انسان اٹیچمنٹ کو کم کرے، یہ سمجھ لے کہ ان چیزوں کو اللہ نے دیا صرف اس لیے ہے تاکہ اس دنیا کی زندگی بس گزر جائے، اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کو ہم زندگی بنا لیں. ہم نے ان چیزوں کو زندگی بنا لیا تو حقیقی معنوں میں جو زندگی ہے، جو اس کا طریقہ ہونا چاہیے، ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے. تو جتنا ہمارا لگاؤ کم ہوگا اتنا بہتر ہوگا. مولا کائنات کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ موت کتنی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ اپنی آرزوؤں کو بھی جو ہے کم کرنا شروع کر دے گا، بلکہ ترک کرنے لگے گا اور اس دنیا کو بھی ترک کرنا شروع کر دے گا. اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. جانتا ہر انسان ہے کہ موت کب آ جائے ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو ہر ایک آرزو، ہر ایک دنیا کی جو لذتیں اس سے وہ ہاتھ اٹھا لے گا. میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک بادشاہ کو ایک بار ایک قیمتی برتن ملا. دیکھیے جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے کس طرح سے انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے اور اداسی کی طرف انسان بڑھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا سے غافل ہوتا ہے، بس اس چیز میں گھرا رہتا ہے. تو اٹیچمنٹ کم ہوا جہاں پر تو پھر وہ اداسی سے باہر نکلتا ہے، خدا کی طرف بھی بڑھتا ہے، غفلت سے اپنے آپ کو نکالتا ہے. تو ایک بادشاہ کو ایک خوبصورت کوئی برتن تھا، نقاشی کیا ہوا، کسی نے تحفے میں دیا. اس کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کتنا خوبصورت برتن ہے. وزیر نے دیکھا اور کہا کہ لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے، میرے خیال سے یہ برتن آپ کے قابل نہیں ہے. یہ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا بہت ہی زیادہ، وزیر سے کہا کہ بہت ہی زیادہ بدذوق ہو تم کہ یعنی اتنا خوبصورت برتن اور تمہیں پسند نہیں آیا. بہرحال یہ بات وہاں رہ گئی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس برتن کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے اور جب میرا دل کرے گا میں اسے دیکھنے کے لیے منگاؤں گا. برتن کو رکھا گیا، کچھ دن بیتے. کچھ دن بیتنے کے بعد بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ برتن جو مجھے تحفے میں ملا تھا، بہت پسند تھا، عزیز تھا، اسے لے کر آؤ. نوکر لے کر چلا. اتفاق سے اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ جاتا ہے. جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی اس نے بہت زیادہ اس نوکر پر غصہ بھی کیا اور بہت ہی زیادہ افسردہ ہوا، افسوس میں ہے. اب جب وزیر آیا اور وزیر نے پوچھا کہ معاملہ کیا، اس نے بتایا کہ جس برتن کو میں اتنا پسند کرتا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس لیے مجھے آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا. تو لہٰذا پلٹ کر وزیر نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ برتن آپ کے شایان شان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا لگاؤ میں اس وقت دیکھ رہا تھا، جو اٹیچمنٹ اس سے تھا. ایک نہ ایک دن تو اس برتن کو خراب ہونا تھا، چاہے یہ ٹوٹ جاتا یا خراب ہو جاتا، کیونکہ فنا تو ہونا ہی ہے. اور جب یہ فنا ہوتا آپ کو یہی افسوس ہوتا. یہ چونکہ جلدی ہو گیا، آپ کا افسوس یہ ظاہر ہو گیا. تو لہٰذا یہی وجہ تھی کہ میں نے اس وقت آپ کو اس چیز کے متعلق باخبر کیا تھا. اس واقعے کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر چیزوں سے بہت زیادہ جڑے رہے، اس دنیا کی فانی چیزوں، زیورات، لباس، کپڑے، آرام و آسائش یا اولاد یا کوئی اور بھی چیزیں،
کہ جس سے ہمارا اٹیچمنٹ اتنا زیادہ اگر ہو رہا ہے کہ وہ اٹیچمنٹ ہمیں خدا سے دور کر رہا ہے یا خدا کے حکم پر عمل کرنے سے دور کر رہا ہے، تو یہاں پر انسان کو واقعاً اپنے آپ کو روک کر کے اس بات کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو اسے آخرت میں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ اٹیچمنٹ جتنا کم ہوگا اتنا اللہ سے اٹیچمنٹ اس کا مضبوط ہوتا جائے گا، گہرا ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے خداوند عالم یہ چیزیں ہیں تو نے عطا کی ہیں، تو نے واپس لے لی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ راضی ہے، خوش ہے، اور جو انسان راضی رہتا ہے اللہ کی ہر رضا میں وہ راضی ہے، تو لہٰذا وہ سب سے زیادہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے بہت ہی زیادہ پیارا مانا جاتا ہے۔ آپا جیسے آپ نے ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کی کہ جتنا اگر ہم ڈیمانڈ جو ہے تو ہماری گھٹے گی تو سپلائی بھی ظاہر ہے پھر ہم کو اتنی زیادہ ضرورت اس کی نہیں پڑے گی، وہ بھی اپنے آپ میں گھٹے گی۔ تو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے سکون کی تلاش کرتا رہتا ہے، وہ ہر جگہ جو ہے تو اس کو ایک سکون کی جو کمی ہے وہ بہت محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ہم لوگوں کی دنیا کی خواہشات کو ترک کرنے سے اس کی مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ بارہا ہر ایپیسوڈ میں کہہ رہی ہیں، تو کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے؟ یقیناً بالکل، اور یہ باتیں خداوند عالم کی طرف سے ہمیں بتائی گئیں کہ جتنا ہم اپنی خواہشات کو جو ہے حسرتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اتنا زیادہ خوشگوار انسان اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا آپا کہ اگر اپنے آپ کو دل مار کے بیٹھتے ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی چیز نہیں خرید سکے، یا فار ایگزامپل 2 BHK لینا تھا 1 لیا، لیکن وہ اب تو کہنے کو تو خواہش کو کنٹرول کیا کیونکہ لے نہیں سکے، اب تھے نہیں حالات، لیکن اس میں زیادہ غم ہوتا ہے کہ یہی تو وجہ ہے اللہ نے کمتر کی طرف نگاہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ خیر اگر ہم دیکھیں غور کریں اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم 2 BHK کی تمنا کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نہ ملنے پر ہم اتنے غمگین، اور کتنے ایسے ہیں ہم راستے میں نکلیں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سڑکوں پر بیچارے اتنے غریب ہیں کہ جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے وہ گھر کبھی ہوا سے کبھی پانی سے اڑ جایا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کر کے کبھی بس سٹاپ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کسی دکان کے چھجے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب ہم ایسے لوگوں پر نگاہ کریں گے تو اس وقت خیال یہ آئے گا، انسان واقعاً احساس کرے گا کہ بار الہ تو نے تو ہمیں پھر بھی بہت کچھ عطا کیا، کہ ہمارے سر پر ایک چھت ہی دے دی تو نے، بھلے کرائے کا مکان ہے تو کیا ہوا، 2 BHK تو بہت دور کی بات ہم اگر کر لیں، اگر کرائے کا مکان بھی انسان ہے اور غمزدہ ہے نہیں کہ ہمارا تو کرائے کا ہے، فلاں کا اپنا ہوا جا رہا ہے، ان کا بھی اپنا ہو گیا، ان کا بھی اپنا ہو گیا، سب نے اپنا گھر لے لیا، ہمارا دیکھو ابھی تک اپنا گھر نہیں ہوا، ہم اتنی سیونگ کرتے ہیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں خرچ ہو جاتے ہیں، کہیں کسی کی بیماری میں، کہیں کچھ مسئلہ، یہ سوچ سوچ کر انسان کڑتا جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے سے کمتر پر نگاہ کرتا ہے تب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک دیکھیے صحت رہتی ہے اس وقت تک اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم بیمار ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، اور بلکہ صحت رہنے پر بھی ہم خاص کر غور کریں۔ یہی وجہ ہے نا کہ علماء عرفا یہ کہتے ہیں کہ اکثر جیسے قبرستانوں کا چکر لگانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ قبرستان جایا کرو، وہاں قبروں کو دیکھ کر عبرت ملے گی، اسی طرح اسپتالوں کا بھی انسان کو رخ کرنا چاہیے، کم از کم مہینے میں 1 دفعہ اسپتال جائے اور جا کر دیکھے کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت صحت کی ہمیں دی اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں اس کا کہ اگر ہم ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، نیند مل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک اٹھتے ہیں، لائف جو ہے اس میں ہمارے کوئی مسئلہ ہمارے جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ہم شکر کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ اگر صبح آنکھ کھلی تو ہم ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیں بار الہ تیرا شکر تو نے آنکھ کھول دی، یعنی زندگی دی، ورنہ سوئے رہ جاتے، کوئی بھروسہ نہیں کہ اسی نیند کے عالم میں انسان مر جائے۔ تو اسپتالوں کا جب چکر لگائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے ایسے ہیں کئی سالوں سے کوما میں ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پیر کام نہیں کر رہے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جو گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اور انہیں اس مشکل سے نجات نہیں ملتی۔ تو جب یہ تمام مناظر انسان دیکھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے بہت ہے، تو کمتر پر نگاہ کرنا انسان کے لیے یہی فائدہ مند ہے، تب اس کی آرزویں اور کم ہونا شروع ہوتی ہیں، ورنہ پھر 20 جوڑے ہوں گے تب بھی عورت روتی ہوئی نظر آئے گی کہ اب اس فنکشن میں ہم کیا پہنیں، یہ تمام کپڑے تو ہم پہن چکے ہیں، اور وہیں اگر حسرتوں پر کنٹرول کرنا سیکھ گئی تو 2 جوڑے بھی ہوں گے تو کیا کہے گی، خدا تیرا شکر ہے تو نے تن ڈھانکنے کے لیے لباس تو عطا کیا، تو یہی بہت بڑی بات ہوگی اس کے لیے۔ اور بس مسئلہ یہ ہے کہ انسان نیگیٹو پہلو جو ہے وہ نکالنا شروع کرے، کوئی بھی اس کے سامنے مسائل آتا ہے اس کا نیگیٹو پہلو ہٹانا شروع کرے، اس کے بارے میں پازیٹیو سوچے اور اپنے سے کمتر پر اگر نگاہ کرے تو اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی یہ تو آپ نے ایکچولی بہت خوب بات کہی آپا کہ جب کم ہوتے تھے لباس تب بھی کم لگتے تھے،
جب بھرپور لباس ہیں، برقعے ہیں، سٹول ہیں، پھر بھی کم ہی لگتے ہیں. یعنی جو خواہشات ہیں اس کی کوئی کہیں سٹاپ تو ہے نہیں کہ اب جو رک جائے. ہاں وہ 1 ہمیں BHK ہی لمیٹڈ اسے کرنا ہوتا ہے تو لگتا ہے 2 ہو جاتا ہے تو لگتا ہے ارے مہمانوں کے لیے کمرہ نہیں, 3 BHK ہونا چاہیے. آپا یہ ہم یہ چیز جانتے تو ہیں کہ خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے یہ نہیں پتہ. کیا دین اسلام کوئی بتاتا ہے, حدیثوں میں کچھ ذکر آیا ہے کہ یہ عمل کرنے سے یا یہ چیزیں کرنے سے ہماری خواہشات جو ہیں اس پہ کہیں آ کے فل سٹاپ لگے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں ارادہ کرنا ہی ہے پہلے, کیونکہ بھائی ہمیں اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنا ہے نا, تو کام بھی تو ہم ہی کو کرنا ہوگا. تو اولاً تو جو جیسے کہ پچھلے جواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پازیٹیو سوچنا شروع کرے. اس کا فائدہ کیا ہوگا انسان کو کہ جب وہ پازیٹیو سوچے گا تو کوئی مسائل آئیں گے تو اس میں بھی وہ ایک اچھا پہلو نکالے گا. میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتے چلوں اس کے حوالے سے, پھر مزید کچھ باتوں کا ذکر کروں گی کہ جناب بلال حبشی کے بارے میں ایک واقعہ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور اس وقت ان کی زوجہ ان کے پاس تھیں اور وہ رونے لگیں کہ, اور جناب بلال حبشی کے ہر انسان جانتا ہے کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے, اور بہت ہی ان کے ایمان کی ہم کیا بات کریں, یقین واقعاً ہم ہر ایک امت مسلمہ کو ان سے درس حاصل کرنا چاہیے. کیا محبت رسول اللہ سے, کیا اہل بیت اطہار سے محبت ان کی تھی, بات بالکل واضح. آخری وقت آتا ہے جناب بلال کا, اور چونکہ آخرت پر ہمیشہ ان کی نگاہ رہی ہے نا, اور مشکلات جو بھی رہی ان کے لیے وہ اسے ایک آسانی کے روپ میں اسے دیکھتے تھے. آخری وقت جب قریب آیا, ان کی زوجہ ان کے پاس ہیں اور بیوی نے رونا شروع کیا اور پھر کچھ جملے کہیں جس کا آخری وقت میں اس وقت بھی جب بستر مرگ پر ہیں اس وقت بھی انہوں نے کس طرح سے جواب دیا ہے کہ وہ پازیٹیوٹی یعنی ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک بہترین طریقے سے سوچ رہے ہیں, موت کے اعتبار سے, سفر آخرت کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے. کہ جب بیوی نے رونا شروع کیا اور کہا کہ بہت حسرت ہے کہ اب دکھوں میں مبتلا ہو گئی, یعنی آپ آخری وقت میں ہیں, یعنی چونکہ ان کا دم نکلنے والا تھا, بالکل آخری وقت ہے. تو بیوی نے رونا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے لوگ اپنوں کے بچھڑنے پر روتے ہیں, تو بیوی نے کہا کہ یہ تو ایک حسرت ہے کہ آپ اس دنیا سے جدا ہو جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے, اور پھر میں دکھوں میں مبتلا ہو جاؤں گی. جناب بلال نے یہاں پر کیا جواب دیا, یہ حسرت نہیں بلکہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ موت سے میں قریب ہو رہا ہوں. یعنی موت کو ایک تحفہ سمجھ رہے ہیں نا, خدا سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا تھا کہ موت جو ہے وہ ایک ملاقات کا ذریعہ ہے, یعنی اللہ سے ملنے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا موت کے ذریعے. اور وہی چیز ہے کہ جس کی تیاریاں کم ہیں وہ گھبراتا ہے, لیکن جس کی تیاریاں ہیں وہ تو خوشی بخوشی اس سفر پر جانے کے لیے آمادہ. اب جناب بلال کی زوجہ نے دوسرا سوال کیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا, روتے ہوئے کہنے لگیں کہ آپ سے الگ ہونے کا وقت میرا آ گیا ہے. جناب بلال فرماتے ہیں کہ نہیں, بلکہ اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی اس میں بھی پازیٹیو بالکل مسکرا کر اس وقت جواب اپنے زوجہ کو دے رہے ہیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ آج تو تم مسافروں کے گھر چلے جاؤ گے. جناب بلال کیا جواب دیتے ہیں, نہیں, بلکہ آج میری روح اپنے اصل گھر کی طرف جانے والی ہے. یعنی اصل گھر ہمارا آخرت ہے نا, یہ ہم کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یہاں پر یہ مان کر کے جواب دے رہے ہیں آخری وقت میں کہ اب تو میں اپنے اصلی گھر کی طرف جا رہا ہوں. پھر یہ رو کر کہتی ہیں کہ اب میں آپ کو کہاں دیکھ پاؤں گی. تو یہ کہتے ہیں جناب بلال کہ اب خدا کے خاص بندوں میں تم مجھے دیکھو گی. یعنی اتنا محکم یقین ہے کہ اس عالم میں بھی بیوی رو رہی ہیں لیکن پازیٹیو جواب دے کر تسلی بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کا ایمان, ان کا عقیدہ اور آخرت پر جو یقین ہے وہ تمام چیزیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں. پھر آخر میں ان کی زوجہ نے رو کر کہا کہ آپ کی موت سے تو ہمارا گھر اجڑ جائے گا. تو جناب بلال نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ جسم بادل کے ٹکڑے کی طرح ہے, کبھی مل جاتے ہیں کبھی جدا ہو جاتے ہیں. یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جواب کہ واقعاً جسم تو بس بادل کے ٹکڑے کی طرح ہے, بادل کا ٹکڑا اڑتا ہے, کبھی انسان مل جاتا ہے کبھی جدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک تسلی کہ اپنوں کو بھی تسلی دے رہے ہیں اور خود کے بھی عقیدے کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ مقام
تک انسان کو اپنے آپ کو پہنچانے. ظاہر سی بات ہے وہ تو جناب بلال کا مقام بہت بلند ہے, لیکن انہی سے تو ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر ان کا عقیدہ اس طرح سے تھا, اتنی مشقتیں, کیا انہوں نے اپنی زندگی میں تکلیفیں نہیں دیکھی ہوں گی, کیا پریشانیاں نہیں تھیں ان کی زندگی میں, بلکہ آج ہماری زندگی تو بڑی آسان ہے, اتنا زیادہ آسانیاں ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, زندگی بلکہ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے, بہت ہی کم وقت میں بہت کچھ انسان حاصل کر لیتا ہے, لیکن پھر بھی یہ روتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. یہاں پر جناب بلال کے ذریعے سے, ان کے عقیدے کے ذریعے سے ہم واقعاً اپنے آپ کو متوجہ کریں, غور کریں ایک بار ان کے جملوں پر کہ کس طرح سے انسان مشکلات میں بھی اگر اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ رکھے تو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. جہاں پر یہ تمام باتیں ہیں, واقعاً جو پہلی چیز ہم غور کرنی ہے ہمیں کہ ہم اس دنیا کے حالات میں بھی پازیٹیوٹی رکھیں, پازیٹیو سوچا کریں. پھر اگر ہمیں وہاں کی تیاری یقیناً کرنی ہے جس اعتبار سے, اور بہترین مقام آخرت میں پانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے خدا کی باتوں پر عمل کرنا ہے. یہاں پر میں ایک خطبے کا ذکر کرنا چاہوں گی, پورا خطبہ نہیں پڑھوں گی, چند اس کے نکات کہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 62 بہترین خطبہ ہے, پورا ناظرین پڑھیں, اور دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں پورا خطبہ پڑھ سکوں, لہٰذا ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ پورا خطبہ ضرور پڑھیں. میں اس کے بس 3-4 نکات پیش کروں گی کہ اسی خطبے میں مولائے کائنات کیا بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو جس کے ذریعے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو, جس کی صورت یہ ہے. پھر کچھ چیزیں, یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنا کچھ ذخیرہ کر لو آخرت کے لیے کہ اپنے نفس کو وہاں پر نقصانات سے بچا سکو. اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے, امام بیان فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے. سب سے پہلے خدا کا خوف, اللہ کا خوف ہوگا تو انسان غلط کبھی سوچے گا ہی نہیں, کرنے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے. پھر دوسری چیز امام بیان فرماتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ خیر کریں. اپنے نفس کے ساتھ خیر کرنا, اچھائی کی طرف انسان کا بڑھنا. مرنے سے پہلے توبہ کر لے, ہر انسان گنہگار ہے, اسے ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی, مرنے سے پہلے توبہ کر لے, اور اپنی خواہشوں پر قابو رکھے. یہ کچھ نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ مولا نے ہمیں سلیقہ بتا دیا کہ آخرت اس دنیا کی زندگی میں کس طرح رہنا ہے, اور ان چیزوں پر عمل کر کے دراصل انسان اپنی آخرت کی جو زندگی ہے اسے بہترین بنا رہا ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. سارے باتیں سن کے لگتا ہے کہ بالکل یہ کرنا چاہیے, لیکن پھر وہی ہے کہ 2-4 دن تو کوشش چلتی ہے اس کی, پھر بہک جاتے ہیں دنیا کی غفلت میں. تو عمل کی توفیق جی بالکل یہی کہ بھائی مرتے دم تک اسی کوشش میں لگے رہیں انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو اس دنیا کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. ناظرین, ہم آج روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے مر رہا ہے. کبھی کسی بزرگ کی خبر آتی ہے, کبھی کسی جوان کی, کبھی کسی بچے کی. پھر بھی ہم موت کی طرف متوجہ ہو نہیں رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے, ہماری بھی خبر لوگوں تک پہنچے گی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. اور بس اس دن کی ہم لگاتار چینل ون کے ذریعے سے تیاری کر رہے ہیں کہ جب ہمارا ٹائم آئے گا وہاں جانے کا, ہم اپنی موت تو بھول ہی جاتے ہیں. ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم نے بات کی تھی ناظرین انفلوئنسرز کی, کہ وہ اگر وہ کچھ کہیں تو ہمیں بڑا جلدی سمجھ میں آتا ہے, لیکن اسلام کہے تو سمجھ میں نہیں آتا. جیسے اس ایپیسوڈ کا پورا نچوڑ رہا کہ آپا نے بتایا کہ خواہشات کو کس طرح کنٹرول کریں. یہ اگر کوئی انفلوئنسر آ کر کہے کہ میں آئی ایم گوئنگ 3 months نو شاپنگ, میں کچھ نہیں خریدوں گی, اس طرح سے آتے ہیں, میں نے دیکھے ویڈیو, ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, کہ 3 مہینے تک میں کوئی نیا کپڑا نہیں بناؤں گی, یا 3 مہینے تک آئی ایم گوئنگ کیمیکل فری, میں اپنی باڈی پہ, اپنے چہرے پہ کوئی کیمیکل نہیں لگاؤں گی. تو ہمیں وہ باتیں بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں, ارے ہاں اس سے تو ہم زیادہ اسراف کرنے سے بھی بچیں گے, ہمارے پیسے بھی بچیں گے, اور یہ چیز ہم کنٹرول بھی کریں گے. لیکن اگر ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو, جو بلا ضرورت ہے اس کو تم نہ خریدو, اس کو تم خریدنے سے پرہیز کرو, خواہشات پہ قابو رکھو, تب ہمیں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہماری منافقت ہے کہ اسلام جو سکھائے وہ برا لگتا ہے, کوئی اور کچھ سکھائے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ جو کچھ حدیثوں سے, قرآن کی آیات سے سیکھتے ہیں ہم ہمارے عالموں کے ذریعے, ذاکراؤں کے ذریعے, انہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی دین میں اور دنیا میں استعمال بھی کریں, اپلائی بھی کریں. اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.